الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والسوء كمثل كحامل المسك ونافخ الكير أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو تلاوت ہوئی، اس میں آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور تمہیں چاہیے کہ اب اس بات کو خود دیکھ لو کہ تمہاری دوستی کس سے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ایک مطالبہ فرمایا ہے، کافر سے نہیں، ایمان والے سے، جو اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء والرسل فخر موجودات سید الکائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ اب ایمان کے بعد اللہ اس سے مطالبہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی، اللہ کا ڈر وہ ڈر نہیں ہے جو کسی موذی چیز سے انسان کو ہوتا ہے۔ سانپ سے ڈرتا ہے آدمی، بچھو سے ڈرتا ہے، چور ڈاکو سے ڈرتا ہے، اور زہر سے ڈرتا ہے، یہ بھی ڈرنا ہے، لیکن یہ ڈرنا وہ ڈرنا نہیں جو اللہ کا ڈرنا ہے۔ حکیم الامت حضرت مجدد ملت فرماتے ہیں کہ
اللہ کا ڈر مٹھائیوں سے بھرا ہوا ہے، میٹھا ڈر ہے، کہ وہ ڈر نہیں ہے جو انسان کو رعب میں مبتلا کرے، نہیں، بلکہ یہ ڈر انسان کی ہمدردی سے، اس کی خیر خواہی سے بھرا ہوا ہے، اور اس ڈر میں وہ حیا بھی شامل ہے، وہ لحاظ اور مروت بھی شامل ہے، جو اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر انسان پہ طاری ہوتی ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جن کے سمندر میں میں ڈوبا ہوا ہوں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، اور میں پھر بھی کر گزرتا ہوں، میں کتنا ناہنجار ہوں، میں کتنا ناخلف ہوں، اور میں کتنا جو ہے برا آدمی ہوں کہ اللہ کی نعمتیں کھانے کے باوجود اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ جس ہانڈی میں انسان کھائے اسی میں چھید کرے، یہ انسان کی شرافت کے خلاف ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں استعمال کرے، اللہ نعمتیں دے، اور یہ انہی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگا دے۔ اللہ نے ہاتھ دیے تھے خیر کے کام کرنے کے لیے، اس نے آنکھیں دی تھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے، قرآن پاک کی زیارت کے لیے، ماں باپ کی زیارت کے لیے، اور اچھے کاموں کو دیکھنے کے لیے، اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، قدرت کے مناظر دیکھ کر قدرت کو یاد کرنے کے لیے، لیکن اس نے انہی آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگا دی۔ اللہ نے اس کو دل دیا تھا اپنے لیے، دماغ دیا تھا اپنا انجام سوچنے کے لیے، اپنا آغاز اور اپنا انجام، کہ میں کہاں سے آیا اور مجھے کہاں جانا ہے، یہ دماغ سے سوچنا تھا۔ اس کی بجائے اس نے کچھ اور سوچنا شروع کر دیا، اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ مجھے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، ایسے منصوبے بنانے شروع کر دیے، اتنی لمبی لمبی خوابیں دیکھنا شروع کر دی جیسے مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ دماغ سے جو ہے شیخ چلی کے جو خواب اور خیال ہیں ان کے تانے بانے بننے شروع کر دیے۔ اللہ کا دیا ہوا دل اس لیے تھا کہ اس میں صرف اللہ کی محبت آئے گی، تو اللہ آئیں گے اس کے اندر۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دل اللہ نے ایک پیدا کیا ہے، جسم کے باقی اعضاء عموماً دو ہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، فرمایا کہ کسی انسان کے سینے میں ہم نے دو دل نہیں بنائے، ایک دل بنایا ہے۔ وہ ایک دل اس لیے ہے کہ اس میں ایک کی محبت آئے، ایک کی، اور وہ ایک جو حقیقت میں ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یعنی اللہ، ان کی محبت اس دل میں آئے، اس لیے اللہ نے یہ دل بنایا تھا۔ تو آدمی نے اس اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک اس کو شرم بھی آتی ہے، حیا بھی آتی ہے، یہ بھی اللہ کے ڈر کا حصہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ڈر وہ ڈر نہیں ہے جو دنیا کی خوفناک چیزوں سے انسان کو آتا ہے، نہیں، بلکہ یہ حلاوت بھرا ہے، شفقت بھرا ہے، اور خیر خواہی سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے ایمان والو اگر تم ایمان لے آؤ، اے لوگو اگر تم ایمان لے آؤ اور تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو تمہیں عذاب دے کے اللہ نے کیا لینا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملے گا؟ اس کی سلطنت میں، اس کی قدرت میں، اس کی عظمت میں کون سا اضافہ ہو جائے گا اگر ساری مخلوق جہنم میں چلی جائے، اور اگر ایک بھی نہ جائے تو کون سی کمی ہو جائے گی؟ نہیں، وہ تو بے نیاز ذات ہے۔ تو اس لیے تمہاری خیر خواہی ہے کہ تم بچ جاؤ، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کے احکامات پر چلنے کا اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانے کا نام ہے۔ سادہ سی بات، جو حکم ہے وہ پورا کرو، جس سے روکا ہے اس سے بچ جاؤ، یہ تقوی ہے۔ قدم قدم پر زندگی کے یہ تقوی موجود ہے۔ گھر میں داخل ہوئے ہیں، یہاں جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرو، بیوی بچوں کے ساتھ جو اللہ کا حکم
اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزار ڈالو، یہ تقویٰ کی زندگی ہے۔ بازار میں گئے ہیں، وہاں اس طریقے سے چلو، مسجد میں آنا ہوا ہے، یہاں اس طریقے سے چلو، کسی کے ساتھ لین دین رشتہ داری کا معاملہ ہے تو اس میں اس طریقے پر چلو، اور جو ہے عبادات ہیں اس کے اندر چلو، معاشرت میں چلو، ہر چیز میں اللہ کا حکم پورا کرنا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورا کرنا، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے بچ جانا، یہ تقویٰ۔ اور یہ گویا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اتقاء کہتے ہیں بچنا، تقوی کا اصل لفظ ہے، اس کا مطلب بچنا، بچاؤ کرو، اپنی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ جیسے کوئی آدمی کسی خاردار راستے پہ گزر رہا ہو، کانٹوں والی جھاڑیاں ہوں دائیں بائیں، اور اس کے جسم پر بڑا کوئی نازک سا نرم و نازک کپڑا ہے، ململ کا کپڑا ہے، تو اب وہ آدمی بے دھڑک نہیں گزرے گا، بے پرواہ ہو کر نہیں گزرے گا، غفلت کے ساتھ وہاں سے نہیں گزرے گا کہ دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے، نہیں، ایسا نہیں گزرے گا، بلکہ وہ آدمی بہت محتاط ہو کر قدم قدم پھونک کر رکھے گا اور اپنے کپڑے سمیٹ کر رکھے گا، دائیں سے دیکھے گا کوئی کانٹا تو نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اس کے جسم پر لباس ہے، یہ لباس ایسا نازک ہے کہ ایک کانٹا اس کا تار بکھیر کر رکھ دے گا، اس کی تار کھینچ لے گا، اگر ایک کانٹا بھی اس کو لگ گیا تو کپڑا خراب کر دے گا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، فرمایا کہ جو تقوی کا لباس ہے یہ بھی ایسے ہی ہے کہ زندگی کے راستے میں دائیں بائیں ہر طرف جو ہے ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں جو انسان کے ایمان کو، اس کے عمل کو، اس کے تقوی کو بگاڑنے کے لیے موجود ہے، اور اللہ نے رکھی۔ شیطان ہے، آزمائش کے لیے اس کو رکھا ہے، تو وہ اس چیز کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ تم نے سمٹ کر چلنا ہے، تم نے سمٹ کر چلنا ہے، اپنے دائیں دیکھ کر، غفلت سے نہیں چلنا۔ غفلت سے چلے تو شیطان اچک لے گا، اگر بیدار ہو کر چلے تو اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ یہ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پھسلن ہو، جہاں پاؤں پھسلتا ہو، تو وہاں آدمی کبھی بھی غافل ہو کر نہیں چلتا، کبھی بھی، بلکہ اس کو جہاں بھی احتمال ہو، یہ اندیشہ ہو کہ یہاں پاؤں پھسل سکتا ہے اور میں گر سکتا ہوں، تو وہاں قدم پھونک پھونک کر رکھے گا، اور ہر قدم یہ سوچ کر رکھے گا کہ گر نہ جاؤں، کیونکہ گر گیا تو میری پونجی ختم ہو جائے گی، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، میرے پاس جو چیزیں وہ جاتی رہیں گی۔ تو یہی سمجھیے کہ اس زندگی کی سفر میں بھی یہ ایک پگڈنڈی ہے جس پر ایمان والا چل رہا ہے، اور اس نے جنت میں پہنچنا ہے، اور دائیں بائیں جہنم ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ پل صراط جو ہے نا، پل صراط کیا ہے؟ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے۔ تو علماء نے اس کی مختلف جو تفسیریں بیان فرمائی ہیں، تو بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ پل صراط دراصل شریعت ہی ہے، یعنی زندگی کا سفر ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے کرنا ہے، یہی پل صراط ہے۔ اور سامنے جنت ہے، ادھر انسان ہے، اور اس راستے کے دائیں بائیں جہنم ہے۔ اسی لیے اس کو جو تشبیہ دی ہے وہ یہی دی ہے کہ وہ ایک راستہ ہے جو جہنم کے گویا کے اوپر سے گزر رہا ہے اور جنت میں جا کر ختم ہو رہا ہے وہ۔ تو شریعت مطہرہ اور اللہ کے احکامات یہی پل صراط ہے، الگ سے کچھ نہیں۔ تو جو آدمی اس پر سنبھل کر چلے گا اور یہ دھیان رکھ کے چلے گا کہ میری تھوڑی سی لغزش بھی مجھے جہنم کی گہرائیوں میں گرا سکتی ہے، تو بڑا محتاط رہے گا، بہت محتاط رہے گا، قدم قدم پھونکے گا اور سنبھل کر چلے گا، دائیں بائیں سے اپنے آپ کو سمیٹ کر چلے گا۔ تو یہی تقویٰ ہے، تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، ھدی للمتقین۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں، یعنی اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارتے، یعنی جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے،
والدین کی عزت کر رہے ہیں تو اللہ کا حکم سمجھ کر، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر، اور کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں یہ کھٹکا ہے، ان کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ کام ہماری عاقبت نہ بگاڑ دے، ہماری آخرت نہ خراب کر دے، یہ کام ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو جائے، تو اس ڈر کے ساتھ زندگی گزارنا یہ تقویٰ ہے۔ فرمایا کہ ایمان والو اس طرح ہو جاؤ، یعنی تمہارا جو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہوگا؟ ہم نے جان لیا، سن لیا، مان لیا، اور یہ بھی ارادہ کر لیا کہ ایسا ہونا چاہیے۔ ہر بندہ جو بھی مسلمان ہے، اللہ کا شکر ہے اس کے دل میں ایمان ہے، تو اس کے دل میں یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ مجھے نیک بننا چاہیے، مجھے نیکی والی زندگی پر آنا چاہیے، یہ احساس اس کے دل میں ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، ہم ہر بندہ جو ہے اس کے سامنے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ مجھے کرنے چاہیے، میں ایسا نہیں کر رہا، مجھے کرنا چاہیے۔ مثلا جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، اسے آپ اگر پوچھیں کہ بھائی کیوں نہیں پڑھتے ہو، کہتا ہے سستی ہے، غفلت ہے، کوتاہی ہے، کمی ہے، میرے اندر کمی ہے، مجھے پڑھنی چاہیے۔ اور جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے وہ اس سے پوچھیں کہ آپ تہجد پڑھتے ہو، کہے گا نہیں، کہ کیا خیال ہے کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ نہیں پڑھنی چاہیے۔ پھر سستی ہو جاتی، غفلت ہو جاتی، سستی ہو جاتی ہے، اس لیے نہیں پڑھ رہا۔ تو بہت سارے کام جاننے میں ہمیں معلوم ہوتے ہیں، علم میں تو ہمارے ہے کہ یہ کام کرنا ہے، لیکن عمل میں نہیں ہے، پریکٹس میں نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ علم جو ہے وہ ہمارا معلوم، ہمارا معمول نہیں بن پاتا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ہم ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ حضور سے ایک صاحب آئے اور آ کر پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، مفصل ہوتی ہیں، بہت تفصیلی ہوتی ہیں، تو میں کمزور آدمی ہوں، مجھے آپ کچھ ایسا مختصر سا نسخہ بتا دیں جس پر میں آنکھیں بند کر کے چلتا رہوں اور جنت پہنچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند نصیحتیں فرمائیں تو وہ بہت خوش ہو کر پلٹ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے جنتی آدمی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو، یعنی وہ جو حضور نے اس کو بتایا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اب وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پوچھ کر تو گیا ہو اور وہاں جا کے گھر میں سستی کی ہو اس نے، نہیں، حضور فرمانے جنتی ہے، یعنی یہ عمل کرے گا، یہ جو کچھ پوچھ کر گیا ہے اس پر عمل کرے گا، جبکہ ہمارا علم ہمارے عمل سے زیادہ ہے اور عمل ہمارا تھوڑا ہے۔ جانتے ہم بہت کچھ ہیں، ہم سے کسی موضوع پر، دینی موضوع پر ہم سے گفتگو کروا لی جائے، ہم شاید گھنٹوں بولیں گے اور کسی کو باری نہیں آنے دیں گے کسی کی، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم صفر نکل جاتے ہیں، اس میں ہم بورے نہیں اترتے۔ تو یہ جو علم اور عمل کے درمیان فاصلہ ہے، رکاوٹ ہے، یہ کیا ہے اور یہ کیسے ختم ہوگی؟ تو اس آیت مبارکہ نے ہمیں اس طرف اشارہ دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی اشارہ آیا، وہ یہ ہے کونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے تم نے، اگر تم نے پریکٹیکل مسلمان بننا ہے، صرف نظریاتی نہیں، معلوماتی مسلمان نہیں، بلکہ عملی مسلمان بننا ہے تم نے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچا آدمی کون ہوتا ہے؟ سچائی کسے کہتے ہیں؟ سچائی کہتے ہیں اندر اور باہر ایک جو ہو جائے انسان کا، یعنی اس کے دل میں سچ کہتے ہیں، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زبان اور دل ایک نہیں ہوتے، آپ کے دل میں بات کچھ اور ہوتی ہے، زبان پر بات کچھ اور ہوتی ہے، جھوٹ ہوتے ہیں۔ بعض صورتوں میں اسے منافقت بھی کہہ دیتے ہیں، دوغلاپن بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ ہر سطح پہ ہو سکتا ہے، منافقت بھی ہو سکتی ہے کہ دل میں کفر ہے اور زبان پر ایمان کا کلمہ ہے تو منافق ہے، جھوٹا ہے، اور دل میں
اس کے معلومات یہ ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اور زبان سے لوگوں کو ایسے تاثر دے رہا ہے، ایسے باور کرا رہا ہے جیسے میں نے یہ کام کیا ہے، تو یہ جھوٹا آدمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل اور زبان آپس میں ایک نہیں ہے۔ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں، جو کیا وہ کہتا نہیں، جو کہتا ہے وہ کیا نہیں، تو یہ جھوٹ ہے۔ اور سچا آدمی کون ہوتا ہے؟ سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کا دل ایک ہو جائے، آپ کا عمل اور آپ کا علم ایک ہو جائے۔ یعنی جس شخص کی زندگی سر سے لے کر پاؤں تک، اندر سے باہر تک ایک ہے، یعنی اگر وہ آپ کو سر کی تعلیم دیتا ہے، اپنی زندگی میں جب اس کے کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا بھی ہے، صبر کر کے دکھاتا بھی ہے، صرف زبان کا بول نہیں کہتا۔ شکر کی آپ کو تعلیم دیتا ہے تو شکر کر کے دکھاتا ہے۔ اگر وہ آپ کو حرام چھوڑنے کی ترغیب دے رہا ہے تو جب اس پر نوبت آتی ہے تو حرام چھوڑتا ہے۔ اگر حلال کی طرف بڑھنے کی ترغیب دے رہا ہے تو وہ خود اس کی زندگی میں حلال ہی حلال ہے، حرام نہیں ہے کہیں۔ تو یہ سچا آدمی ہے جس کی زبان اور اس کا عمل، جس کا ظاہر اور اس کا باطن ایک ہو جائے، یہ سچا آدمی ہے۔ اور ایسے سچے آدمی قیامت تک رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پرانے زمانے میں تو لوگ اچھے ہوتے، ہاں تناسب بدل جائے گا کہ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرا زمانہ سب سے اچھا، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ، اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ جھوٹ عام ہو جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں اسی بات کی جو اشارہ ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا میرا زمانہ اچھا، اچھا کا مراد ہے سچا، کہ میرے زمانے کی اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ جو خیر پر کاربند ہے، جو اندر ہے وہی باہر ہے، جو ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ صحابہ اکرام تو فرمایا اس کے بعد تابعین کا زمانہ آئے گا، وہ ان سے تھوڑا کم ہے لیکن بہرحال پہلوں سے بہت اچھا ہے آنے والوں سے۔ پھر تبع تابعین ہے، ان کا زمانہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جھوٹ عام ہو جائے گا۔ نہیں، جھوٹ عام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے ظاہر کچھ ہوں گے اور باطن کچھ ہوں گے، باتیں کچھ ہوں گی لیکن عمل کچھ ہوگا، تو یہ جھوٹ کے عام ہونا ہے۔ تو سچائی ختم ہو جائے گی۔ سچائی ہی اچھائی ہے، انسان کے عمل میں اور اس کے معلومات میں مطابقت ہو جائے، دونوں برابر ہو جائیں، یہ سچائی ہے۔ تو ایسے لوگ فرمایا قیامت تک رہیں گے۔ ہاں تعداد کم ہو سکتی ہے لیکن رہیں گے ضرور، اس لیے کہ قیامت کے قریب تک اللہ نے اپنا دین رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا دین رہے اور قرآن بھی رہے، اور قرآن کے اندر جو مطالبات ہیں کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ بھی رہیں، لیکن اس کا کوئی عملی صورت ہی نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کو درس تو دیا جائے لیکن اس کا پریکٹیکل اس کا کہیں نظر ہی نہ آئے۔ آدمی کہ نہیں، اس زمانے میں تو اسی لیے کچھ لوگ مایوس ہو کر جب ان کو کوئی سچے لوگ نہیں ملتے نا تو وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس زمانے میں قرآن کی تعلیمات بڑی اچھی ہیں، اسلام کی باتیں بڑی اچھی ہیں، لیکن عمل ممکن نہیں ہے، عمل ممکن نہیں ہے اس زمانے میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اس کا عمل دیکھا نہیں ہے۔ حالانکہ اسی زمانے میں، یہ جو آج کا گیا گزرا زمانہ ہے، 15ویں صدی اب جسے کہیے، تو اسی زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا ظاہر باطن ایک ہے، لیکن تلاش کرنے پڑیں گے، ایسے نہیں ملتے، تلاش کرنے پڑیں گے، مل جاتا ہے انسان کو۔ تو آدمی جب ایسا آدمی مل جائے تو فرمایا کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ان کے پاس اٹھو گے، بیٹھو گے، آؤ گے، جاؤ گے تو تمہارے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور قاعدہ یہ ہے المرء علی دین خلیلہ، جو حدیث مبارکہ ہم نے شروع میں پیش کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے، یعنی جس سے اس کو محبت ہے، جس سے اس کو تعلق ہے، اس آدمی کا دین اور اس کا دین بالآخر ایک ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ تعلق تو کسی سے رہے لیکن دین اپنا اپنا رہے، ایسا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے آپ اثر لوگے، اور اثر، صحبت کا اثر، جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ لازمی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 + 2 = 4 ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ایک
ایسا سچ ہے کہ جو ہر آدمی کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے، اس کو سمجھنا۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو بندہ گھوڑے پالتا ہے اس کے اندر، گھوڑے کے اندر ایک صفت ہے تکبر، فخر، اپنے اوپر ناز کرنا۔ اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے، اللہ نے اس کی خود قسمیں کھائی ہیں، والعادیات ضبحا، تو وہ صفت جو ہے یہ پالنے والے کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ جو زیادہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ صفت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ بکریاں پالنے والا، اس کے اندر عاجزی اور مسکنت آتی ہے، تواضع آتی ہے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، کمتر جاننا، یہ آتا ہے، اور یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں ہر ایک نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو یہ کسی لیے کہ یہ گویا کہ من جانب اللہ ان کی تربیت کا ایک انتظام ہوتا ہے۔ خود حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے بھی چرائی؟ فرمایا ہاں ہاں، میں نے بھی زمانہ نبوت میں سے پہلے، نبوت کے ملنے سے پہلے 40 سال سے پہلے میں نے اہل مکہ کی کچھ قیرات، یعنی کچھ تعداد بتائی، مقدار بتائی اس کی دراہم کی، تو اتنے کے بدلے میں اہل مکہ کی بکریاں چرائی تھیں، موسیٰ علیہ السلام نے چرائی۔ باقی آپ نے فرمایا کہ ما من نبی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے ایسا نہ کیا ہو۔ تو یہ جو جانور کا فرمایا کہ اثر ہوتا ہے، جانور کا انسان پر اثر ہو جاتا ہے، تو ایک کامل انسان کا انسان پر کیوں اثر نہیں ہوگا؟ ہوتا ہے۔ آدمی طلب لے کر جائے، سچی طلب لے کر جائے، اور جو اس کے شرط ہے اس کو بھی پورا کرے، کہ آدمی کے اندر اللہ سے دعا بھی مانگے کہ یا اللہ میں ایک نیک آدمی کے پاس جا رہا ہوں تو اس کی جو نیکی ہے یہ میرے اندر بھی آ جائے، میرے اندر بھی آ جائے، تو یہ جو اس کا اثر اس پر آ جائے گا، یہ اثر ہوگا جو علم کو عمل میں بدل دے گا، یہ اثر ہوگا، یہ جذبہ ہوگا جو علم کو عمل میں بدل دے گا۔ یہ کسی کتاب سے پیدا نہیں ہوتا، یہ کسی کتاب سے، معلومات سے پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ معلومات میں صرف الفاظ ہوتے ہیں، لفظ سے صرف آپ کے علم کی درستگی ہو جاتی ہے، معلومات آپ کی درست ہو جاتی ہیں، معلومات میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ معلومات آپ کا معمولات بن جائیں، علم میں آ جائیں، اس کے لیے کتاب آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ اگر کتاب ساتھ دیتی ہوتی تو اللہ کا دستور کچھ ایسا نہ ہوتا جو ہمارے سامنے آتا ہے، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں کم و بیش، جو حدیث پاک میں ان کی تعداد ہے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں، جن میں سے 13 کے قریب رسول ہیں اور اولو العزم پیغمبر بھی ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ کتابیں چند ہیں، 4 مشہور کتابیں ہیں، کچھ صحیفے ملا ملو کے شاید 100 سے زیادہ کتابیں نہیں بنتی جو ریکارڈ پر موجود ہیں، لیکن پیغمبر 1,24,000، تو 1,23,999 کے قریب جو پیغمبر ہیں وہ بغیر کتاب کے آئے ہیں۔ تو وہ کس لیے کہ وہ خود تربیت کر دی تھی، انہوں نے اپنی امت کی، اپنے مخاطب انسانیت کی خود تربیت کرنی تھی۔ تو آدمی کو آدمی بنا، کورس تو فقط لفظ سیکھتے ہیں، آدمی ہی آدمی بناتے ہیں، یہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے، جو علی گڑھ کا پڑھا ہوا تھا، اس نے کہا کورس تو فقط لفظ سکھاتے ہیں، ان سے انسان کو لفظ اچھے کرنا آ جاتے ہیں، بولنا آ جاتے ہیں اور لفاظی آ جاتی ہے، لیکن انسان خود کچھ بن جائے، اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے کہ زندگی جو ہے وہ پہلے جیسے جانوروں کی سی گزر رہی ہے ویسے نہ ہو، رفتہ رفتہ اس کے اندر اچھے اوصاف پیدا ہونا شروع ہو جائے، اس کے اندر برداشت پیدا ہونا شروع ہو جائے، صبر آ جائے، شکر آ جائے، زہد آ جائے، قناعت آ جائے، اور خیرخواہی کا جذبہ آ جائے، خوش گمانی آ جائے، یہ سب صفتیں اچھی اچھی اس کے اندر اچھے اچھے پھول کھل جائیں۔ اس کے لیے فرمایا کورس کافی نہیں ہے، اس کے لیے کتاب کافی نہیں ہے، الفاظ کافی نہیں ہے، یہ صحبت میں آئے گا۔ کونوا مع الصادقین، کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جانے سے آپ کو سکون آتا ہے، اور جب بھی آپ کو کوئی فرصت ملتی ہے آپ اپنے تقاضوں سے فارغ ہو کر اس کے پاس جانے کی خواہش رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں کہ مجھے جو ہی فرصت ملے میں اس کے پاس چلا جاؤں گا۔
تو اب آدمی کو اپنی حدیث پاک میں گویا کہ ہمارے لیے کرنے کا کام بھی دے دیا. المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے. فلینظر احدکم من یخالل، تم اب چیک کر لو، فرمایا فلینظر، چیک کر لو اس بات کو کہ تمہاری فہرست میں جو لوگ ہیں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے صفات تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہو. کوئی ایسا آدمی ہے؟ اگر ہے تو پھر یہ دیکھو کہ تمہارا اس سے تعلق کیسا ہے. خلت کا یعنی دوستی کا تعلق ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا؟ یعنی تمہارا اندر اتنا جذبہ پیدا ہو گیا کہ جب بھی تمہیں کوئی فرصت ملے تم اس کی مجلس میں چلے جاؤ، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، اس کے پاس آنا جانا رکھو، اس کی باتیں سننا رکھو، اس کی باتیں سن کر تمہیں ایک سکون محسوس ہو. اگر یہ ہو گیا ہے تو پھر سمجھ لو کہ تم بھی اسی کی ڈگر پر چل پڑے. ہاں وہ پہنچا ہے، اللہ تمہیں بھی وہاں پہنچا دیں گے. تو اس لیے انسان کو اس بات کی فکر رکھنی چاہیے کہ کوئی نیک آدمی، اللہ والا آدمی جو سچا ہو، اس کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہیے. اور تعلق بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف اس سے تعویذ لے لیا، دعا کروا لی کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ تو چنگا ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. اصل یہ ہے کہ انسان بن جائے. اللہ والوں کے پاس جانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بن جائے، اور یہی اس کی بڑی بات ہے. ورنہ عام طور سے حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، بڑے آدمی تو وہ کہہ سکتے ہیں ہمیں تو یہ کلمہ اتنا زیب نہیں دیتا، ہم بڑوں کے حوالے سے نقل کر سکتے ہیں. فرمایا کرتے تھے، لاہوریو تم سے میں اور کچھ نہیں مانگتا، میں اور تم سے کوئی تقاضا نہیں کرتا، تم صرف انسان بن جاؤ. یعنی انسان کی جو صفات اللہ نے کامل انسان کی رکھی ہیں، بس اس جیسی اپنے اندر صفات پیدا کرنے کی کوشش کر لو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.